السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل قرآن کریم اور دوسرے بہت سارے اہم ٹاپک کے لیے ہے، اور جو ہمارا دوسرا چینل ہے AM اسلامک زون، وہ اسپیشلی مسائل کے لیے اور دعاؤں وغیرہ کے لیے۔ آج ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک سورت یاد کرانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ 10 سورتیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہندی میں اردو میں مل جائے، ہندی میں مل جائے، انگلش میں مل جائے۔ یہ ہندی اردو انگلش جو ہم نے لگا لی ہے قرآن میں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کا نمبر آتا ہے یا دعاؤں کا نمبر آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں یار اسے ہندی میں مل جائے۔ ویسے تو میں نے ہندی میں دیتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ ایک دو دی بھی ہیں ہندی میں، لیکن پھر انشاءاللہ میرا ارادہ بدل گیا، میں نے کہا ہندی میں نہیں دینا۔ آپ تھوڑا سا محنت کریں، جب میں وہ چیز پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ اسے سن سکتے ہیں، اچھے سے آپ سن سکتے ہیں اور سن کر اس جیسا بولنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تو پھر کیا دقت آ رہی ہے؟ تو اسی لیے دعائیں یا قرآنی آیات وغیرہ وہ سب جیسے ہیں ویسے ہی میں اسے پڑھ کر بتاؤں گا، آپ میرا سن کر پریکٹس کریں گے تو آئے گا۔ تھوڑا سا محنت بھی تو ہم کریں۔ جب اسے ہندی میں دے دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارا نہیں سنتا، وہ خود بخود اسے ہندی میں ریپیٹ کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کو جب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں تو ویسے ہی آپ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں، ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی۔ تو آج میں آپ کو پہلی سورت یاد کرانے جا رہا ہوں، الم تری کیف والی سورت، کیونکہ پہلے نمبر پر یہاں سے لے کے سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الم تری لإیلافی، پھر اس کے بعد ارأیت الذی انا اعطیناک، اس طریقے 10 صورتیں بنتی ہیں۔ تو آج میں الم تری والی آپ کو یاد کرانے جا رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے الم تری، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے۔ میں اس طریقے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ میرے جیسا ہی پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو بار بار پڑھ کر یاد کر لیں۔ دوبارہ اس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، پہلے میں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں پوری سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ تو ہے ایک کمپلیٹ۔ اب میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، یعنی میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے الم، الم ترا، الم ترا کیف، اسکرین پر آپ دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک، ربک باصحاب الفیل، بڑی ہا ہے وہ حلق سے نکلتی ہے، باصحاب۔ آپ اس کی کوشش کریں گے نا، حلق سے جب نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آٹومیٹک نکلنے لگے گا، پہلی دفعہ میں نہیں نکلے گا۔ تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ دوسری آیت دیکھیں، الم یجعل، یجعل، یہاں عین آ رہی ہے تو عین کو بھی آپ حلق سے نکال لیں۔ اس میں یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی نکلے گا نہیں، آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو نکلے گا، تھوڑا ہی صحیح لیکن نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ آخرت کے میدان میں ہمارا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہو، لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہو جن لوگوں نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑی کوشش بھی تو کریں، ہم کوشش ہی نہ کریں اور کہ بھائی نہیں نکل سکتا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو دوسری آیت ہے الم یجعل، الم یجعل کیدہم، کیدہم نہیں پڑھا جائے گا، کیدہم، کیدہم، کیدہم پڑھتے ہیں تو یہ عربی کے رول کے خلاف ہے۔ کیدہم فی تضلیل، تدلیل نہیں پڑھا جائے گا، ذات کی جگہ آپ دال پڑھ دیں گے تو غلط ہے، فی تضلیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تیسری آیت دیکھیں، وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
علیہم نہیں پڑھیں گے، علیہم نہیں، علیہم، وَأَرْسَلَ علیہم طیرن، طیرن، تیرن نہیں، طیرن، ابابیل، ٹھیک ہے نا، 3 آیت ہو گئی ہماری۔ نیکسٹ دیکھیں آپ، ترمیہم، ترمیہم نہیں پڑھا جائے گا، ترمیہم، کیونکہ اگر آپ نے ہماری قرآن کی کلاس آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب زیر کے بعد یا آئے گا، زیر یا کے ساتھ ملی ہوگی، فارمولہ نمبر 2، تو پھر کھینچ کے پڑھا جائے گا زیر۔ تو ترمیہم بحجارۃ، بڑی ہا حلق سے نکلے گا، بحجارۃ من سجیل، من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم، آخری لاسٹ آیت دیکھیں، فجعلہم، یہاں عین ہے، فجعلہم کعصف، کعصف مأکول، معقول نہیں پڑھیں گے آپ، معقول نہیں پڑھیں گے، معنی چینج ہو جائیں گے اگر آپ معقول پڑھ دیں گے، حمزہ لگ رہا ہے، مأکول، اچھا حمزہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تو اس لیے مأکول۔ اب آپ جب قرات کریں گے نماز میں تو اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کو تقریباً 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، جب تک آپ کو میرے طریقے سے پڑھنا نہ آ جائے اس کی بار بار پریکٹس کریں میرے بھائیوں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہمارے قرآن کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس صورت کو اگر آپ 3 دن میں بھی، 4 دن میں بھی یاد کر لیں تو بہت بڑی نعمت حاصل ہو جائے گی ہمیں، جس کا احساس ہمیں مرنے کے بعد ہوگا۔ تو اس صورت کو خوب یاد کر لیں، خوب سنیں اور بار بار لفظوں کو سن کر، پس کر کے، روک کر پریکٹس کریں، انشاءاللہ یہ صورت ہماری ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میں نے ابھی یہ بیسک طریقے سے آپ کو سکھائی ہے، جب آپ نورانی قاعدہ پورا پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ پورے قواعد کے ساتھ آپ کو صورتیں پھر میں اور اچھے سے یاد کراؤں گا۔ فی الحال کے لیے آپ اس کو اتنا ہی یاد کر لیں، اپنے گھر میں جو بڑے حضرات ہیں، ماں ہیں، والد ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، ان سب کو صورتیں یاد کرائیں۔ دیکھیے کوشش کریں جتنا ہو سکے اتنا تو ٹھیک کریں۔ ہم یہ کہیں صاحب ارے ہم سے کہاں ہو پائے گا، یہ تو نئے زمانے کا، ایسا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں علم نہیں آ پایا، اب علم پہنچ رہا ہے، بوڑھوں تک بھی پہنچ رہا ہے، جوانوں تک بھی پہنچ رہا ہے، تو اس کو خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، اچھے سے سنیں، بار بار سنیں اور ویسا پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ صورت ٹھیک ہوگی۔ تو اس کو خوب شیئر بھی کریں اور ہر مسلمان گھر میں بھائیوں بہنوں کو یہ صورتیں یاد کرائیں تاکہ ایک صورت ہماری ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح سے 10 صورتیں چلیں گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔